السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی انبیٹیبل ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل اقرا کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ نبی جو ہے جن کی بڑی مدح ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر، جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے، لیکن نبی تھے، صرف رسول نہیں تھے۔ اور حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا دیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں، یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساء کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے، رسول اللہ کے رسول کو، عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے نہیں ہیں، وہ سمجھتے شاید انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ، انہوں تو رسول اللہ کہتے تو قتل کیسے کرتے؟ یہ اللہ نے کہا، اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو قتل کر دیا، وہ اللہ کے رسول کو۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ، بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لیے، شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور ہرگز قتل نہیں کیا۔ یہ کلیئر سورہ نساء کی آیت نمبر 157 ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کون قتل ہوا؟ واقعہ تو ہوا ہے، سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے، پھر کون صلیب پہ چڑھا؟ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ صلیب کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی موت ہے، بہت حقارت کی موت ہے، بہت ملعون موت ہے۔ تو جب عیسیٰ مغلوب نہیں ہو سکتے تو صلیب پہ کیسے چڑھا دیے جائیں گے؟ قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو آپ صلیب پر لٹکائیں گے اس کو نا، تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گئے، ہم نے قتل کر دیا۔ صلیب کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لمبی لکڑی، ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی اس کے اوپر، اور اس میں سے یہ ہے کہ اس کے دونوں، ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیے جاتے تھے، یہ جو اوپر جو ہے کراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیے گئے، اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیے۔ اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا جو حال ہے پتلا ہو رہا ہے، اس کا رفتہ رفتہ سسک کر مرتا ہے نا، اسی لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملعون موت ہے۔ ایک ہے آپ نے پھانسی دی کسی کو، ایک جھولا جھولتا ہے اور گیا، ختم ہو گئے۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، کرسی پہ بٹھایا، ذرا کرنٹ چھوڑا اور گئے صاحب، کوئی ٹیکا لگایا پتہ ہی نہیں چلا اور پیٹ ٹیکے کے ساتھ آدمی مر گیا، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ بدترین موت جو ہے صلیب کی موت ہے۔ تو یہ واقعہ تو ہوا ہے صلیب کا، لیکن یہ کہ کون مرا؟ اب دیکھیے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے، عیسیٰ صلیب پر چڑھے، وہاں فوت ہو گئے، مر گئے، پھر انہیں نکالا گیا، ایک قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھودی ہوئی، بلکہ ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھو تھا، غار سی وہاں رکھ دیا گیا، لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے۔ اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے، عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے حواریین سے ملے بھی تھے، کہا میں زندہ ہوں۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے، قیامت کے قریب آئیں گے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا۔ جیسے کہ آتا قرآن میں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، رافعک الیہ، یہ قرآن مجید کا قول ہے۔ البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ،
وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے یا جو اینٹی کرائسٹ ہوگا کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ کرے گا، جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اسے قتل کریں گے اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائیں گے، جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہے گی۔ اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بن جائے۔ بہرحال یہ ہے یہود، ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے، سولی پر تو چڑھا، گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی، مغلوب تو ہو گیا، قرآن کی نفی اس پہلے کیوں، وما صلبوہ وما قتلوہ، تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بدترین جو ہے تکلیف، مصیبت، مشقت وہ ساری تو آ گئی، مغلوبیت تو آ گئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں، وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے، حواری تھے، انہوں نے مرہم پٹیاں کی، پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں اور، ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے، اور یہاں آ کر وہ تبھی موت مر گیا، بات اللہ ختم ہوا بات۔ ہم کیا کہیں، ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں، 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نہ صلیب دیے گئے نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا گیا۔ کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں۔ یہ تو پچھلی صدی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں، اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا، انجیل برنباس۔ اب یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں، جن میں سے 4 جو ہے سلیکٹ کی گئی ہیں، 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیلیں، اپوکریفل، اور یہ ہے کینونیکل، قانونی، یہ ہے کہ جو مستند ہیں 4، لیکن جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس، اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے ایک تھے، وہ انجیل نکل آئی، اب وہ چھپ بھی گئی۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر، باوانی جو سیٹھ ہیں ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، تو وہی چھاپتے بھی ہیں، ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے، اب مجھے معلوم نہیں۔ اس نے سارا قصہ بیان کیا، قصہ کیا ہے، بہت دلچسپ قصہ ہے، پوری تفصیل سے۔ ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا، وہ تھا جیوڈاس اسکیریوٹ۔ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس، انڈر گراؤنڈ موومنٹ، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں۔ ان میں سے یہ بھی تھا، ان کا سرغنہ تھا برابس، برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے، برابس۔ ظاہر بات ہے کہ قانون شکن تھا تو ڈاکو ہی تھا۔ اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے، اس نے دیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے بہت، اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، قرض کر دے، تو رومی ختم ہو جائے۔ لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر، ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت برآمد کر دے، وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں نہیں کرتے تھے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ میں آیا، تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی ہے۔ بہرحال منہاج عیسوی کچھ اور تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو گیا، اعتماد حاصل کیا، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بد دعا دے دیں، رومیوں کو نہیں دی۔ اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا، نہ کوئی لعنت کر۔ اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا۔ رومی گورنر یہ یہاں تک کا، یہ سینٹ جو متی کی انجیل اس میں موجود ہے، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں۔ ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے، چاہے مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا۔ بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گئے گرفتاری سے بچنے کے لیے، ایک باغ میں تھے،
وہ وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر کھانا کھایا، آخری کھانا تھا. اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا. یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے. اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت کرو. وہ حواریین سو گئے. اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک، پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. 30 ان کے آدمی آئے. اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسے. یعنی رومنس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب. ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی. شبہ لہ، مشابہت پیدا کر دی گئی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے. تو باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جاگ گئے، اے ہمارے استاد. اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے تو پکڑ لیا. تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق یوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے. لعنتی موت اس پر آئی. کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو. تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا. اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا. تو یہ تو واقعی مجرم تھا. وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے. دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے. ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن میں. بہرحال یہ ہے معاملہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے ماں صلبوہ و ماں قتلوہ. اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثنیٰ ہے. بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا ہی نہیں، نہ نبی پیدا ہوا. پھر وہ معجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے. حضرت صالح کو ایک ہی معجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو. وہ دکھا دی گئی، پھر ہلاک کر دیے گئے. لیکن جو اور معجزے حضرت مسیح کو دکھائے ہیں وہ بچپن میں بولے ہیں، گود میں تھے یا پگوڑے میں تھے، بولے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ بات نہ ہوتی تو حضرت مریم کے کیا حشر کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کی یہ کہاں سے لے آئی ہو تم، یہ تو ولد الزنا ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ بولے ہیں وہاں پہ، خود وہ بچہ بولا. اب اس کے بعد بولنے کی لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی؟ زندہ کو مردہ کر دینا، قوم میں اذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا. اور تخلیق حیات، ایک پرندہ بنانا گارے کا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن جائے. ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم. ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آ گئی. یہ سارے معجزات مستثنیٰ شخصیت ہیں. ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر لیجیے. کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے، یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی. نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. یہ کیوں کیا گیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے. اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے. سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین یہ نصارہ ہے اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہے. اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں. آخری امت محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا. عربوں پر عذاب
یہودیوں کے ہاتھ میں، اس لیے ان کو بچایا گیا۔ یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، مولانا اصلاحی صاحب بتایا کرتے تھے، چونکہ وہ راجپوت تھے، یو پی کے راجپوت مشرقی حصے کے، کہ ہمارے ہاں کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے، چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا تھا۔ اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی، لیکن یہ کہ راجپوت کا جوتا گرا ہے نا، پڑا ہے، لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، وہ تکلیف بھی ہے جوتا کھانے کی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار مار رہا ہے۔ یہ امت سب سے خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا، اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب، جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے، ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم، ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکنت کی مثال بنے ہوئے۔ کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ کے قریب، کل 1.25 کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر۔ لیکن دیکھیے جو چاہتا کرتا ہے، جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا، اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کیا ہے انہوں نے، دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی، وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی۔ یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر، اور اب جو آنا ہے آرمگیدان، کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ رومی ایک حدیث کی روح سے 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے تم پر، اور یہ ہوگا مڈل ایسٹ میں۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے 3rd ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی، اور میں ٹوائنبی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں، 1950 کا قول ہے اس کا۔ یہ اس وقت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے، روس اور اس کے ساتھی، دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا۔ کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا، لیکن ٹائنبی نے کہا ہے، جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری ہے 20ویں صدی کا، کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی، جو اس نیکسٹ سینچری کی، 21st سینچری کی، وہ در حقیقت کمیونزم کے درمیان اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی۔ یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں، اس نے یہ کہاں یہ بات کہی، تو یہ ہے، یہ بات جان لیجیے۔ اور مڈل ایسٹ میں ہوگی، گریٹر اسرائیل بنے گا۔ حدیث میں خبریں، یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں، یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا۔ البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا، مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کو۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹ جائے گی لاشوں سے۔ تو پرندہ جو ہے، کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو۔ اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں، لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے۔ تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا۔ یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھوں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں اعلی کار ہیں، ان کے ہاتھوں آنا ہے۔ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی، اس کو باقی رکھا گیا ہے، اسے یہ موقع دیا گیا ہے۔ اس نے اسرائیل بنا لیا ہے، تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70 عیسوی کے اندر۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو در حقیقت میرے نزدیک واللہ عالم حکمت خداوندی اس میں یہ ہے، انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ ہلاک ہوگا، سوائے اس کے چونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا، انہوں نے یہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حضرت مسیح آئے گی، اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ لکھا اس نے کہ وہ یہودی ہوگا، حالانکہ وہ پرو یہودی ہے۔ وہ جتنے بھی یہ
جو کرسچن زائنسٹ ہیں یہ تو یہودیوں سے بڑھ کر زائنسٹ ہیں، ان کے بڑے سپورٹرز ہیں۔ تو لیکن اس نے لکھا ہے اینٹی کرائسٹ ول بی اے جیو۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسٹریڈیمس کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اس کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں اور یہ کہ ایک مسلمان ہوگا اینٹی کرائسٹ، اور صدام کے بارے میں اشارے کیے جا رہے تھے کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ یہودی ہوگا، اور اس نے لکھا 80% یہودی قتل ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذہن میں کہ 20% شاید وہ ہوں جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے آمد ثانی کے موقع پر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ بچ جائیں، لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا۔ جیسے قوم نوح ختم ہوئی، قوم ہود ختم ہوئی، قوم عاد ختم ہوئی، قوم صالح ختم ہوئی، اسی طریقے سے تو یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے۔ بس ایسے ہی ہے جیسے کسی کو پھانسی کا حکم تو ہو گیا ہو لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہو، ہوتا ہے 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں کہ پھانسی کا حکم ہے لیکن یہ کہ وہ پھانسی نہیں ہو رہی ہے، وہ اپیلوں در اپیلوں معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ہے میرے نزدیک واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو، ان میں حضور کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ Thanks for watching.